دسویں تراویح کے حوالے سے اور آخری بات سماعت فرمائیں۔ جب آپ کی گفتگو ہو غیر مقلدین سے اور بات آپ کو سمجھانی پڑے تو آپ ان سے جو بات کریں گے آپ ان سے کہیں بھئی پورے عمل پر حدیث پیش کرو، اور ہم بھی پورے عمل پہ حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ پورا عمل کیا ہے غیر مقلدین کا؟ نمبر 1 تراویح 8 رکعت، نمبر 2 باجماعت، نمبر 3 پورا مہینہ، نمبر 4 ختم قرآن، اور نمبر 5 ہر مسجد میں۔ غیر مقلدین کا تراویح پر پورا عمل کیا ہے؟ نمبر 1 8 رکعت، نمبر 2 باجماعت، نمبر 3 پورا مہینہ، نمبر 4 پورا قرآن ختم قرآن، اور نمبر 5 ہر مسجد۔ غیر مقلدین کے عمل میں کتنی باتیں ہیں؟ نمبر 1 8 رکعت، نمبر 2 باجماعت، نمبر 3 پورا مہینہ، نمبر 4 ختم قرآن، نمبر 5 ہر مسجد۔ غیر مقلدین سے کہو اپنے پورے عمل پر کوئی حدیث پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی ہوں، پورا مہینہ پڑھی ہوں، باجماعت پڑھی ہوں، پورا قرآن ختم کیا ہو، اور مسجد نبی کے علاوہ اور مسجدوں میں بھی پڑھائی ہوں، ہمیں حدیث سنا دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تمہارا پوری حدیث پر عمل ہے۔ ہم مکمل دین والے ہیں، تم ادھورے دین والے ہو۔ تقریباً 8 سال قبل کی بات ہے، تقریباً لاہور میں نے 20 رکعت تراویح پہ بیان کیا، بیان کے بعد واپس آ گیا تو ایک غیر مقلد لڑکے کا مجھے فون آ گیا، شیخ صاحب السلام علیکم۔ میں سمجھ گیا شکار آ گئے، طرح سمجھ گئے شیخ صاحب السلام علیکم، میں نے سمجھ گیا شکار آ گیا۔ میں کہ پتر وعلیکم السلام، اب جیسے سلام کرے ویسے ہی جواب دینا چاہیے نا۔ اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ اب آپ کہیں گے اس نے تو السلام علیکم نہیں کہا، آپ کو تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا نا، آپ نے وعلیکم السلام کیوں کہہ دیا؟ میں دفعہ دخل مقدر کرنے لگا ہوں۔ آپ نے کافیہ میں پڑھا ہے کہ لام تعریف ہوتا ہے، پڑھا ہے نا؟ اصل لام تعریف ہے، الف لام نہیں، الف تو لام کی وجہ سے آتا ہے، لام ساکن جو ہے لام تعریف کے لیے ہوتا ہے۔ اس پر پھر کافیہ میں ایک اعتراض ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میم کو بھی تعریف کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ ایک سفر میں تو ایک صحابی نے پوچھا امنم برم سیام فم سفری، ان کی زبان میں لکنت تھی اور لام ادا نہیں کر سکتے تھے تو لام کی وجہ میم پڑھتے تھے، تو انہوں نے کیا پوچھا امنم برم سیام فم سفری، اصل لفظ کیا ہے امن البر سیام فی سفری، کیا اللہ کے نبی سفر میں روزہ رکھنا نیکی ہے؟ اصل کیا آتا ہے کہ جہاد کا سفر تھا اور جہاد کے سفر میں بعضوں نے روزہ رکھ لیا اور گرمی کی وجہ سے اس کی تاب نہ لا سکے، اب چلنا مشکل ہو گیا۔ تو جب آدمی جہاد کے سفر میں ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے سفر متاثر ہو، اب اس وقت میں روزہ رکھنا نیکی ہے یا نہ رکھنا نیکی ہے، یہ بہتر کون سی بات ہے؟ تو صحابی نے پوچھا آمنم برم سیام فم سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منم برم سیام فم سفر، تو آپ نے بھی لام کی بجائے میم استعمال کیا۔ صحابی نے پوچھا امنم برم سیام فم سفر، لفظ کیا تھا امن البر سیام فی سفر، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منم برم سیام فم سفر، یہ نہیں فرمایا لیس من البر سیام فی سفر۔ تو جیسے میم اس نے استعمال کی ایسے ہی اللہ کے نبی نے میم استعمال فرما دی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس کافیے میں قیل و قال جب کرتے ہیں کہ لام تعریف ہوتا ہے، میم تعریف کے لیے ہوتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رعایت کے لیے ایسا لفظ فرما دیا تھا۔ شیخ صاحب السلام علیکم، میں نے کہا پتر وعلیکم السلام، اور سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلیں شکر ہے۔ میں دفعہ دخل مقدر ساتھ کرتا رہتا ہوں نا کہ آپ یہ نہ کہ استاد کو سلام کرنا بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی اسی تو مناظرہ کرنا ہے، ہم نے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا مناظرہ کس بات پہ؟ مجھے کہنے لگا کہ مناظرہ ہم نے کرنا ہے تراویح پر۔ میں نے کہا آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں 8 رکعت تراویح۔ تو میں نے کہا بھی دیکھو ہمارا مقصد کسی آدمی کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں ہے، میں آپ کو پہلے سوالات بتا دیتا ہوں، آپ اپنے مناظر کو بتا دیں،
تاکہ جب وہ آئے تو سوالات کی تیاری کر کے آئے اور دوران مناظرہ آپ کے مناظر کو شرمندگی نہ ہو۔ کیوں؟ ہمارا اختلاف ذاتیات کا نہیں ہے، ہمارا اختلاف نظریات کا ہے۔ ہمارا مقصد آپ کی ذات کو جھکانا نہیں ہے، ہمارا مقصد غلط نظریے کی تردید کرنا ہے۔ مجھے کہتا جی فرمائیں، تو تھوڑا سا نا جو پہلے بڑا گرم تھا نا ہلکا سا ٹھنڈا ہوا، ہلکا سا ٹھنڈا ہوا۔ بہت گرم ہو کر لوگ آتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بڑی جلدی ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے اور کیا مخالف زور بڑا لگاتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد زور آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں آپ دائی بن کے کام کرو۔ دائی کی صفات اللہ نے جو قرآن میں بیان کی ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر، پہلے صفتیں بیان کی ہیں پھر ذکر فرمایا۔ اگر دائی بننا ہے نا تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ بڑی مشقت برداشت کرتا ہے اور اف نہیں کہتا، ایک ایک ہفتے کا پانی اپنے معدے میں محفوظ کر لیتا ہے اور مالک کو تنگ نہیں کرتا۔ یہ اپنا مزاج بناؤ پھر دیکھو مزہ کتنا آتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، دیکھو آسمان کتنا بلند ہے۔ تو دائی کے مزاج کی جو وسعتیں ہیں وہ آسمان کی طرح ہونی چاہیے۔ چھوٹے دل سے کبھی آدمی دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ آگے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ دیکھو کیسے مضبوط گاڑے ہیں۔ دائی کو اپنے موقع پہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ پہاڑ ہل جائے لیکن دائی اپنے موقف سے نہ ہلے، یہ دائی کا مزاج ہونا چاہیے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرح اس کو نرم ہونا چاہیے۔ زمین پر کوئی تھوک بھی دے تو چیختی نہیں ہے، زمین پر کوئی پخانہ بھی کرے تو کھپ نہیں ڈالتی، تواضع کی انتہا ہے۔ جو دبدائی اس طرح ہو نا فذکر، پھر نصیحت کرو، پھر دیکھو اللہ آپ کی نصیحتوں میں برکتیں کتنی ڈالتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا دیکھو بیٹا ہم رسوا نہیں کرتے، ہم چھوٹی سی آپ کو بات کہتے ہیں۔ مجھے کہتے جی بتائیں، میں نے کہا تراویح 8 رکعت ہے یا 20؟ مجھے کہتا ہے 8۔ میں نے کہا یہ آپ اپنی تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ مناظر سے پوچھنا۔ کہتے جی کہاں سے ثابت کریں گے؟ قرآن حدیث سے کریں گے۔ میں نے کہا تراویح قرآن میں ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا جب قرآن میں ہے ہی نہیں تو آپ ثابت کیسے کرو گے؟ اور نہیں ہم حدیث سے ثابت کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حدیث سے ثابت کر لو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تراویح باجماعت پڑھتے ہو یا بغیر جماعت کے؟ مجھے اس نے کہا جماعت کے ساتھ۔ میں نے کہا جماعت آپ 3 رات کراتے ہو یا پورا مہینہ؟ مجھے کہتا ہے پورا مہینہ۔ تو میں نے کہا پورا مہینہ تراویح کی جماعت اب کون سی حدیث سے ثابت کرو گے؟ اس نے کہا نہیں ہم صحابہ کرام سے ثابت کریں گے رضی اللہ عنہ۔ قرآن بھی گیا حدیث بھی گئی، اب کون رہ گئے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین۔ میں نے کہا پورا مہینہ جماعت صحابہ کرام سے ثابت کرو گے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا آپ پورا مہینہ جماعت ثابت کرو گے تو صحابہ تو جماعت بھی کراتے تھے اور 20 پڑھتے تھے، تو پھر آپ 8 کہاں سے ثابت کرو گے؟ اس نے کہا حضور پاک سے۔ کیسے؟ 8 کن سے؟ حضور پاک سے۔ اور میں نے کہا پورا مہینہ جماعت؟ کہتے ہیں صحابہ کرام سے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی پلی سی سمجھ نہیں آ رہی، رکعتیں حضور سے لے رہے ہیں اور راتیں صحابہ سے لے رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ رکعتیں آپ نے کن سے لی ہیں اور راتیں کن سے لی ہیں؟ میں نے کہا صحابہ کرام کو راتوں کا پتہ تھا اور ان کو رکعتوں کا پتہ نہیں تھا حضور نے کتنی پڑھی ہیں۔ یعنی تجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی 8 پڑھتے تھے اور صحابہ کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے نبی کتنی پڑھتے تھے۔ جنہوں نے حضور کے پیچھے پڑھی ہے ان کو نہیں پتہ، اور جس نے حضور کے پیچھے پڑھی کہا 1500 سال بعد کا بندہ ہے اس کو پتہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتیں کتنی ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ صحابہ کو راتوں کا پتہ تھا تو رکعتوں کا پتہ نہیں تھا؟ کہتا جی پتہ تھا۔ تو میں نے کہا پھر پڑھتے کیوں نہیں تھے اگر پتہ تھا تو؟ جب ان کو پتہ تھا نبی پاک کی تراویح 8 ہے تو وہ 20 کیوں پڑھتے تھے؟ وہ کون سا معصوم ہے؟ غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا ایک آدھ ہو تو معصوم نہیں ہے، جب سارے جمع ہو تو پھر بیٹا وہ معصوم ہے۔ جب سارے جمع ہو تو پھر، اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں نا، صحابی اکیلا ہو تو محفوظ ہے اور جب جمع ہو جائے تو پھر معصوم ہے۔ میں نے کہا میں صحابی کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ 8 سال گزر گئے،
ابھی تک دوبارہ فون نہیں آیا کہ ہم نے 20 رکعت تراویح پہ مناظرہ کرنا ہے۔ ایک رکعت پر بھی 1 سال ہونا تو تب بھی 8 رکعتوں کے 8 سال تو بن ہی جاتے ہیں نا۔ میں یہ بات آپ کو کیوں سنا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو مناظرے کا شوق بہت ہوتا ہے، لیکن مناظرے کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی۔ آپ نے جب کسی سے مناظرہ کرنا ہو تو بنیاد باندھ لیں اور پھر مناظرہ کریں، اور جب تک بنیاد نہ باندھیں اس وقت تک آپ مناظرہ نہ کریں۔